ایک بندہ بڑی دور سے آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے، بڑی دور سے۔ عرب کے جو سردار ہوتے تھے ان کے بڑے ناز نخرے ہوتے تھے، وہ خیر آج بھی ہیں، پروٹوکول کا ماحول آج بھی، یعنی وزیر صاحب کے آگے دو چار گاڑیاں نہ ہوں تو ان کو مزہ ہی نہیں آتا، پولیس والے آگے پیچھے بھاگیں تو حالانکہ ان کو نہیں پتا کہ جو پولیس والے آگے پیچھے بھاگ رہے ہیں نا، یہ حکومت بدلی تو گرفتار کرنے بھی انہوں نے آنا ہے، لیکن وہ بڑا مزہ آتا ہے جب لوگ گاڑی کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ کیا بات ہے جناب، بڑی بات۔ اور ہماری طبیعتوں میں پتہ نہیں کون سی، یہ پیسے پھینکنے والے دوست مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، لیکن میں اکثر سوچتا ہوں کہ یار یہ کس طرح کا کام ہے کہ پہلا کھلارنے پھر آپ اکٹھے کر لیں، تو آپ کٹھے دے دیں جس کو دینے ہیں، ختم ہو جائے بات۔ یعنی وہ محفل میں نا گپ شپ ہو رہی ہوتی ہے، اکٹھے کرنا لے پان دینا لے، کس چکر میں پڑ گئے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں شیخ یحییٰ نجار جایا کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہم وہاں گنتے تھے آج کتنے بندوں نے توبہ کی، تو ہم سے گنے نہیں جاتے تھے اتنے لوگ توبہ کرتے۔ بزرگوں کی محفلوں میں توبہ کرنے والے گنے جاتے تھے، ہماری محفلوں میں پیسے گنے جاتے ہیں اور وہ پرچیاں دی جاتی ہیں۔ ایسا نہ کریں، اس سے گھٹن پیدا ہوتی، اور پھر جو نوٹوں والے ہوتے ہیں وہ فرنٹ سیٹوں پہ آ جاتے ہیں۔ بہت سارے غریب سوچتے ہیں کہ میرے پاس بھی اگر کرارے نوٹ ہوتے تو میں بھی آگے ہوتا۔ تو کم از کم یہ جو میلاد کی محفل ہیں ان میں تو سب کو ایک جیسے رہنے دیں، یہاں تو امیر غریب کا فرق نہ ہو، اس کو تو مہربانی کریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ شخص بڑی دور سے آیا، تو عرب کے بادشاہوں کا مزاج تھا، پروٹوکول بڑا چاہتے تھے، ان کا تو یہ طریقہ تھا کہ حکمرانی کرنی ہے جیسے بھی ہو۔ اگر کسی غلام نے دھوپ میں بندھا رہ گیا، اونٹ اور چھاؤں میں نہیں باندھا تو درے مارتے تھے، اور اگر اس نے کھول کے باندھ دیا تو پھر بھی مارتے تھے، کہتے تھے اتنا سیانا ہو گیا تو انہیں پوچھا ہی نہیں، خود بخود ہی باندھ دیا۔ وہ شخص حضور کی بارگاہ میں آیا اور بہت سارے لوگوں کے پاس کیونکہ وہ جاتا تھا اپنے سربراہ کا پیغام لے کے، تو وہ کانپ رہا ہے جب حضور کی بارگاہ میں گیا، ڈر رہا ہے۔ اب ذرا بات کو سمجھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کیوں ڈرتے ہو؟ سادہ آدمی ہے، دیہاتی ہے، بدو ہے۔ اللہ کے رسول نے تھپ کی دی، کیوں ڈرتے ہو؟ تو کہتے حضور مجھے آداب نہیں آتے اور مجھے ڈر آتا ہے، کوئی بات اگر ایسی ہو گئی، آپ مدینے کی حکومت کے سربراہ ہیں تو کہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں بات کہاں کی تھی، پہنچ کہاں گئی؟ جب اس نے یہ کہا نا کہ آپ تو حکومت کے سربراہ ہیں، کہیں کوئی غلطی نہ مجھ سے ہو جائے، تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور رونے لگے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے نہ بھائی، تو کسی حکومت کے سربراہ کے پاس نہیں آیا، نہ تو اس بیٹے کے پاس آیا ہے جس کی ماں گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارا کر لے گی۔ میں تو ایک غریب ماں کا بیٹا ہوں۔ بھائی اگر آپ کا یہ ذوق بن جائے، دیکھو نا آج تو لوگ بھول جاتے ہیں نا، کپڑے بدل لیتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید سارا کچھ ہی بدل گیا، یعنی گاؤں سے آ کر پڑھنے والے بھول ہی گئے ہیں کہ کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا۔ لوگ بھول جاتے ہیں چیزوں، اپنے ماضی کو یاد رکھیں، آپ لوگوں کے ساتھ پیار کریں، آپ لوگوں کو موقع دیں، آپ تھوڑی سی اور کوشش کریں اس شخص تک جانے کی جو آپ کو مایوس نظر آ رہا ہے، پریشان نظر آ رہا ہے۔ یہ ہمیں میلاد والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا۔ ایک اور پہلو، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے ہاں نا ابھی بھی برادری کی تقسیم ہے، ابھی بھی، اور کچھ میں نے ایسے کمزور لوگ بھی دیکھے، یہ اس طرح کی حرکتیں ہارے ہوئے لوگ کرتے ہیں، ہارے ہوئے لوگ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں کوئی بڑا آدمی ہوں۔ بڑا آدمی تو اپنے اخلاق سے ہوتا ہے، اپنے کردار سے ہوتا ہے، اپنی سخاوت سے ہوتا ہے، لوگوں سے پیار کرنے سے ہوتا ہے۔ باقی یہ کہ بیٹھ کے کہانی سنانا کہ میں بڑا کچھ کرتا ہوں، تو جو کچھ کرتا ہوتا ہے اسے سنانے کی کوئی ضرورت ہے؟ ایک وہ بہت سارے لوگ آپ تعزیت کرنے جائیں نا والد کے انتقال کے بعد، تو ان بیچاروں کو بتانا پڑتا ہے کہ ابا جی میرے بغیر دوائی نہیں کھاتے تھے۔ تو میں کہتا ہوں اگر تیرے بغیر نہیں کھاتے تھے پھر بتانے کی ضرورت نہیں، پھر تو سارے گاؤں کو پتا ہوگا کہ تیرے بغیر نہیں کھاتے تھے۔ اور اگر کوئی دال میں کالا ہے تو پھر تیری وضاحت کوئی بندہ قبول نہیں کرے گا، تو آپ کو بتانا کیوں پڑ رہا ہے؟ اور آپ بار بار اس بات کا ذکر کیوں کر رہے ہیں کہ ہم بہت بڑے قبیلے کے ہیں؟ صاحب اگر آپ بڑے قبیلے کے ہیں تو پتا ہوگا سارے علاقے کو آپ کتنا لوگوں کا خیال کرتے ہیں، آپ کس قدر محبت کرتے ہیں، آپ کا انداز کریمانہ کس طرح۔
پھر آپ کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، پھر خود بخود خبر ہوتی۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قبیلہ بنو غفار ایک بڑی شاخ تھی قبیلوں میں سے، جو لوگ اس زمانے میں مالدار قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے ان میں سے ایک بڑا نام تھا۔ ساری زندگی چودراہٹ کی، لیکن میلاد ایک انقلاب کا نام ہے۔ میں میلاد منانے والے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہر سال میلاد منائیں، اور ہر سال میلاد کے بعد آپ تھوڑے بدل بھی جائیں، یعنی تھوڑے سے بدل جائیں۔ کچھ لوگ کہیں یار یہ داڑھی میں نے 12 ربیع الاول والے دن رکھی تھی، یہ میری میلاد والی داڑھی ہے، اور داڑھی رکھیں بھی نبی پاک کی مرضی کی۔ کس کی مرضی کی؟ نہ ناراض ہو جائے جی میں ٹور چلا، بس کس مرضی کی جی؟ اپنی مرضی کے نہیں۔ داڑھی کا وزن کو نہیں ہوتا کہ پوری مٹھی رکھیں گے تو آپ کو کوئی دقت ہوگی، کوئی وزن نہیں، پوری رکھیں، جو حضور کا طریقہ مبارکہ ہے جو ہمیں ملتا ہے اس پر آپ توجہ فرمائیں۔ تو میں جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں وہ میلاد انقلاب ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے سے پہلے لوگ کچھ اور ہوتے تھے، اور یہاں سے ہو کے جاتے تھے تو پھر ان میں تبدیلی آتی تھی۔ میں سارا دن کرامتیں سناؤں نا کسی کو اپنے پیر صاحب کی، اور اپنے گھر میں بھی کہ میرے حضرت بڑے، میرے استاد بڑے، لیکن بیوی کے ساتھ اگر میں ترش لہجے میں بات کروں گا تو وہ کہے گی یہ سکھاندے نے تینوں پیر صاحب۔ دوست کہیں گے یہ سکھاتے ہیں آپ کی کہانیاں نہیں چلتی، آپ کا کردار چلتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چونکہ میں چودھری تھا، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں بیٹھا تھا، کسی بات میں بات آگے بڑھی اور بڑھتے بڑھتے بات شکرنجی تک چلی گئی۔ رائے کے اختلاف نے باتوں میں تلخی پیدا کر دی، اور جب تھوڑے لفظ اور تیز ہوئے تو میں نے انہیں کہہ دیا چپ کر، تو ابشن کا بیٹا ہے۔ کس کے بیٹے تھے؟ حضرت بلال۔ کہتے ہیں جب انہوں نے مجھے کہا میرا دل بڑا ٹوٹا، لیکن میں نے ارادہ کیا کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں نہیں عرض کرنی ہے، ہر بات کی ہم حضور کی بارگاہ میں شکایت کریں۔ لیکن میں جا کے مسجد میں بیٹھا، اور جب سرکار آئے نا، ارادہ نہیں تھا کہ عرض کروں گا، لیکن حضور کا چہرہ دیکھا تو دکھ میرا خود ہی تازہ ہو گیا۔ رونے کا بھی تو تب ہی مزہ آتا ہے نا کوئی اپنا ملے تو۔ فرماتے ہیں کہ میرے آنسو نا بغیر اختیار کے چھلک پڑے، اور میں کھل کے روئے، کھل کے۔ قربان جاؤں محبوب کے بھی حضور نے پاس نہیں بلایا، بلکہ نبی پاک اٹھ کے خود میرے پاس آئے اور مجھے کندھوں سے پکڑ کے سینے سے لگایا، اور جب میں کھل کے رو لیا تو حضور میرے آنسو پوچھنے لگے۔ کچھ شعر ایسے ہوتے ہیں جو کسی نے کہے ہوتے ہیں، اور کہنے والا جو ہوتا ہے وہ صاحب حال ہوتا ہے، تو اس میں کچھ خوبصورتی زیادہ ہی ہو جاتی ہے۔ ایک پنجابی کے شاعر ہمارے گجرات میں گزرے، بزرگ تھے، ان کا ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں ایک باری میری آنکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن، ایک باری میری آنکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن، ہن تے چسکا پہ گیا رونے دا۔ ایک باری میری آنکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن، ہن تے چسکا پہ گیا رونے دا، تے ہر ویلے آہو زاری دا۔ تو میں روز رونے لگا ہوں، مزہ ہی بڑا آیا ہے جب سے محبوب نے چپ کرانا شروع کیا۔ میرے عزیز، اور پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضور کے غلام تھے، اور انہیں پتا تھا کہ سرکار میری ناز برداری کرتے ہیں، حضور نے چپ کرایا۔ فرمایا کیوں روتے ہو؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں ابشن کا بیٹا ہوں تو میری تو غلطی کوئی نہیں نا، یہ تو تقسیم اللہ کی ہے نا۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جس طرح وہ چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس طرح کی اس کی صورت بنا دیتا ہے۔ تو مجھے ابشن کا بیٹا کہا جاتا ہے، میری غلطی کیا ہے؟ حضرت بلال نے بھی نہیں بتایا کس نے کہا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ امام یوسف صالحی نے لکھا ہے، ذرا غور کرنا بات پر، تسلیاں لوگ اور رنگ میں بھی دیتے ہیں، پر یہ تسلی بڑی انوکھی ہے۔ حضور فرمانے لگے بلال اگر تو ابشن کا بیٹا تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ کالے رنگ والی ماں کا بیٹا ہے تو پریشان کیوں ہوتا ہے اگر تیری والدہ کا رنگ کالا ہے تو؟ عرض کی حضور آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ تو سرکار فرمانے لگے میں دو ماؤں کا بیٹا ہوں، ایک جناب آمنہ جنہوں نے مجھے پیدا کیا، اور ایک حضرت ام ایمن جنہوں نے میری پرورش کی، مجھے بڑا کیا۔ حضور فرمانے لگے میری ماں آمنہ کا رنگ گورا تھا اور میری ماں ام ایمن کا رنگ کالا ہے۔ تو فرمایا اگر تجھے کسی نے کالے رنگ والی ماں کا بیٹا کہا تو اسے کہہ دینا مدینے والی محبوب کی بھی تو ایک والدہ کا رنگ کالا ہے، تو کہہ دینا
حضرت بلال کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کی تسلی تھی، طفل تسلیاں نہیں جس طرح کی ہمیں دی جاتی، وہ اس طرح کی خوبصورت تسلی تھی کہ اس کے بعد میرا دل ایسا ٹھنڈا ہوا، پھر کسی کا تانا نہیں رہا، پھر کسی کی تکلیف نہیں رہی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ جو آج تقسیم ہے ہمارے ہاں اونچ نیچ کی، چھوٹے بڑے کی، ذات برادری کی، حضور فرماتے ہیں میں نے پاؤں کے نیچے رکھ کے کچل دی، اب اس کا کوئی سٹیٹس نہیں رہا، اب یہ کوئی معاملہ نہیں۔ پھر میرے بھائی ایک معاملہ ہمارے اندر جو اور بڑی شدت کے ساتھ آیا ہے اور جس نے بڑا زور پکڑا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نا پڑھے لکھے لوگوں سے معذرت کے ساتھ، پڑھے لکھے لوگوں کا بھی ایک مسئلہ ہے، وہ دوسروں کو جاہل کہنا ضروری سمجھتے ہیں، الا ماشاءاللہ۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ تو آسان کام ہے نا، آپ نے کہہ دیا جاہل نہیں جی سارے پنڈ والے، یہ تو بڑا آسان کام ہے، تو جان چھڑانے والی بات ہے، ان پڑھ ہیں جی اس قوم دا کچھ نہیں بن سکتا، ابھی تو آسان کام ہے، جان چھوٹ گئی۔ میں بھی کھڑا ہوتا ہوں نماز جنازہ کی امامت کرنے کے لیے، کبھی تو کہہ دیتا ہوں کہ جناب آج لوگوں کو نماز جنازہ کی دعا نہیں آتی، تو سوچتا ہوں کہ اگر کسی نے کھڑا کر کے پوچھ لیا کہ آپ نے کتنے لوگوں کو یاد کرائی ہے، ہم نے کبھی کہا کہ آؤ بیٹھو یاد کراؤں، تو اس کا جواب کیا ہے؟ تنقید کرنا آسان کام ہے اور تعمیر کرنا یہ مشکل مرحلہ ہے۔ عزیز دوست، ہمارے ہاں نا ان پڑھ بندے کے ساتھ اور اس بندے کے ساتھ جس کی سوچیں محدود ہیں، ہمارا رویہ اتنا تلخ ہوتا ہے۔ بھئی مزہ تو تب آتا ہے نا جب آپ کو، کچھ لوگ کہتے ہیں میں اچھے کے ساتھ اچھا ہوں، تو اچھے کے ساتھ تو ساری دنیا اچھی ہوتی ہے، آپ نے اس میں کیا کمال کیا؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا اس کے ساتھ جوڑو جو تمہارے ساتھ توڑ رہا ہے، جو سخت رویہ اختیار کرے، سخت۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے اور سرخ رنگ کی نہ نجرانی دھاری دار چادر سرکار نے اوڑھ رکھی تھی۔ ایک بدو آ گیا، اس نے کیا کیا کہ حضور کی مقدس چادر کو پکڑ کے کھینچا، اور اس زور سے کھینچا کہ گردن مبارک پہ نشان پڑ گئے۔ زور سے دروازے پہ دستک دے دینا بھکاری، تو اسے خراش رات کوئی نہیں ملتی، البتہ جھٹکیاں دو چار ضرور مل جاتی۔ توڑنا ہے دروازہ، خیرات لینے آیا کہ تو قرضہ لینے آیا؟ اس نے آ کر کے زور سے چادر کو کھینچا، مقدس گردن پہ نشان پڑ گیا۔ سرکار نے رخ انور پھیرا، کہتا پتہ کیا ہے، میں غریب آدمی ہوں، کچھ مانگنے آیا ہوں۔ بھئی تو گلے میں چادر ڈال کے مانگے گا؟ لیکن یہ آپ کا کمال ہے، یہاں اب آپ کے علم کا، آپ کے حوصلے کا، ظرف کا پتہ چلتا۔ کھینچی چادر، کچھ مانگنے آیا ہوں، اور صحیح بخاری کے لفظ یہ کہ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ، جب محبوب نے اس کی طرف توجہ کی، اس کی بات سنی، اس نے گلے میں چادر ڈال کے کھینچا ہے، نشان ڈال دیا ہے، لیکن جب حضور نے توجہ کی تو فَضَحِكَ، نبی پاک نے مسکرانا شروع کر دیا۔ حضور مسکرائے، یعنی چادر ڈال کر کھینچنے والے، اور یہ چیز آپ کو بڑا کر دے گی۔ آپ یقین کریں، آپ کو کسی نے برا کہا تو آپ نے ڈبل برا کہا تو آپ تانگ ہوں گے۔ ہنڈیا جب جلتی ہے تو اس کے کندھے، ابلتی ہے تو اس کے کندھے جل جاتے ہیں۔ آپ کسی کو اینٹ کا جواب پتھر سے دے کے پریشان ہوں گے، لیکن اگر آپ نے کہہ دیا نا چل یار موج کر، اور کر لے دو گل، اور آپ ہنسیں، یہ بڑی پاکیزہ سزا ہے دشمن کے لیے، بڑی صاف ستھری۔ جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے، ہارن کھیڑ فقیرہ، جتن جتن تے سارے لوگ کر دینا کام جتنے والا، میں نے جیتنا ہے۔ تو درویش کہتے ہیں جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے، تو ہارن کھیڑ فقیرہ، اوے جتن دا مل کوڈی پیندائی، ہارن دا مل ہیرا، ہارن دا مل ہیرا۔ کبھی کبھی ارادہ کریں چل کوئی بات کر لے یار، پھر کیا ہے، اور یہ کام آئے گی چیز بہت زیادہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کچھ مانگنے آیا ہوں، تو اب حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا ایک دو چار بکریاں نہیں، دو پہاڑیوں کے درمیان جو ریوڑ ہے نا بکریوں کا، اجڑ، فرمایا سارے اس کو دے دو۔ اب اس نے وہاں تو کوئی جملہ نہیں کہا، گھر چلا گیا اپنے گاؤں قبیلے، اور وہاں جا کے لوگوں سے کہنے لگا سارے ادھر بیٹھے ہو، جاؤ دوڑ جاؤ مدینے جا کے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھو۔ کہنے لگے وہ تو اتنا دیتے ہیں کہ غربت کا ڈر بھی دور ہو جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگوں کے ساتھ جو ان پڑھ ہیں،
جو ساتھ ہیں. آج ہمارے بچے اپنے ابا جی کو بھی کہہ دیتے ہیں تسی پڑھے نہیں، ان دور بدل گیا ہے. میں ایک شادی کی تقریب میں جا رہا تھا، میرے آگے آگے والد صاحب کو بیٹا سمجھا رہا ہے، کہتے ابا جی انہا اتھے جا کے نا میٹھے چولاں تے سالن پا کے نہ کھایا جی، بندہ ماڑا لگتا ہے. میرا پیار تھا اس خاندان سے، میں نے اس بچے کو تھپکی دے کے کہا، میں کہ پتر تو ذرا لیٹ ہو گیا، جلدی ہوندا تے نہ سارے سیانے ہونا سے. یہ ہمارے بچے اب بجائے اس کے کہ وہ قائل کریں، کتنا آپ نے غلط جملہ کہا کہ ابا جی آپ پڑھے ہی نہیں، آپ نے کتنی غلط بات کر دی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شاگرد تھا، وہ تقریر اچھی کرتا تھا، تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ فرمایا کرتی ہیں ابو حنیفہ جا اس سے جا کے یہ مسئلہ پوچھ کے آ. تو امام صاحب فرماتے ہیں اماں میں نہ بتا دوں، تو اماں کہتی تو تے بچہ تینوں کی پتا ہوئے، حالانکہ وہ شاگرد ہے. تو امام صاحب پھر اس کے پاس جاتے، اس کو جا کہتے اس سوال کا جواب، تو کہتا استاد جی مجھے کیا پتا ہے، آپ کو پتا ہے ان مسئلوں کا. تو آپ فرماتے یہ میں پہلے تجھے بتاتا ہوں اس کا جواب، پھر تو مجھے بتا، اور پھر میں تیرا نام لے کے اپنی اماں کو مطمئن کروں. اس لیے کہ ماں باپ کو دلائل نہیں دیے جاتے، انہیں راضی کیا جاتا ہے. اور میں بچوں سے گزارش کروں گا ابا جی کو پیسے بھی دیں، اماں جی کے کپڑے بھی لے کے دیں، لیکن ضروری یہ ہے کہ ان کو وقت دیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان سے مشورہ کریں. ان کو آپ کے وقت کی ضرورت ہے. بڑھاپے میں اس طرح کا ماحول نہ بنا دیں کہ وہ ایک کونے میں بیٹھے ہیں، کوئی پوچھتا ہی نہیں. اس طرح نہ کریں. ہم تو اس طرح والدین سے رویہ کرتے ہیں جیسے MBBS ڈاکٹر رات کو وارڈ میں آتا ہے اور 2-3 اس کے ساتھ سٹاف کے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ کہتا ہے دوائی کھا لی ہے، طبیعت اب کیسی ہے، بلڈ پریشر ٹھیک ہے، یہ میں نے دوائی بدل دی ہے. یہ کیا رویہ؟ آپ ان کو وقت دیں. آپ وہ جس طرح آپ چھوٹے تھے تو وہ لاڈ لڈاتے تھے، پیار کرتے تھے، آپ بھی تھوڑا قریب بیٹھیں اور آپ دیکھیں آپ کو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے کتنی رحمتیں عطا فرماتے. تو کسی کو جاہل کہنا، ان پڑھ کہہ دینا. ایک حدیث اور سن لیں، بات کو ختم کرتا ہوں. اس کو قاضی اعجاز رحمت اللہ علیہ نے شفا شریف میں لکھا ہے. ایک بدو حضور کی بارگاہ میں آیا اور اس نے آ کے کچھ مانگا. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مانگا جہاں ایک مانگنے پر دریا بہا دیے جاتے ہیں. دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے. یہ در الگ ہے اور بے بہا الگ ہے. پھر یہ شعر صحیح سمجھ میں آئے گا آپ. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو جس کو دیتے تھے پھر اس کی کئی نسلیں کھاتی تھی، ختم نہیں ہوتا تھا. اس نے بھی کچھ مانگا، حضور نے کچھ دیا، لیکن ابھی اسے آداب نہیں نہ آتے تھے. پہلے آداب سکھائیں پھر کسی کو بے ادب کہیں، لیکن بغیر آداب سکھائے لوگ لوگوں کو بے ادب کہہ دیتے. یہ انداز ٹھیک نہیں. اس نے کچھ مانگا، حضور نے دیا. چونکہ آداب نہیں آتے تھے، نہ آشنا تھا، تو کہنے لگا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر کفر نہ باشد. کہنے لگا میں تو بڑی تعریف سن کے آیا تھا، آپ نے تو کچھ بھی نہیں دیا. حضرت عمر فاروق نے تلوار نکال لی، فرمایا اس بے ادب کی گردن اڑاؤں گا. حضور نے فرمایا عمر ٹھہر جا، ذرا جلدی نہ کر. سرکار اسے گھر لے گیا. جتنا دیا تھا نا اس سے ڈبل دیا، پھر جتنا ہو گیا تھا اس سے بھی ڈبل دیا. تیسری دفعہ حضور دینے لگے تو کہنے لگا یا رسول اللہ بس کریں، میں نے تو طوفان کے اندر بھی ہوا اتنی تیز نہیں چلتے دیکھے جتنی آپ کی سخاوت تیز چلتی ہے. کریم رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہی بات باہر جا کے میرے صحابہ سے بھی کہہ دو گے؟ حضور کہہ دوں گا. فرمایا جب تم نے کہا تھا نا نہیں دیتے تو ان کے دل ٹوٹ گئے، جب تم کہو گے نا بڑا دیتے ہیں تو ان کے کلیجے ٹھنڈے ہو جائیں گے. وہ باہر آیا، آ کر کے کہنے لگا میرے رسول پاک علیہ السلام کے مقدس غلاموں، میں نے تو طوفان میں بھی ہوا اتنی تیز نہیں دیکھی جتنی کریم کی سخاوت تیز ہے. پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو کمال کر دیتے. اب صحابہ خوش ہو گئے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت فرمائی کہ ہم نے کس طرح کا رویہ ایسے لوگوں کے ساتھ اختیار کرنا ہے. حضور فرمانے لگے عمر اگر تم اس سے پہلے قتل کر دیتے جو اس نے کہا تھا تو یہ دوزخ میں جاتا، اور اب جو کہہ رہا ہے اس پر مرے گا تو رب اسے جنت عطا فرمائے گا. حضور فرمانے لگے عمر میری اور تمہاری یعنی میری اور میری امت کی مثال اس آدمی کی مثال کی طرح جس کی اونٹنی بھاگ گئی تھی، ناک سے نکیل نکل گئی تھی. بہت سارے لوگ آئے اسے پکڑنے کے لیے، ہاتھوں میں نیزے تھے، ڈنڈے تھے، تلواریں تھیں، پر وہ کسی کے قابو نہ آئی. زخمی ہو گئی پر کسی کے قابو نہ آئی. حضور فرماتے ہیں پھر اس کا اپنا مالک آ گیا. اس نے تھوڑا سا چارہ اٹھایا، میری طرف دیکھیے گا جی، چارہ اٹھایا، اس نے اس کو تھپکی دی، بغیر کسی کی مدد کے ناک میں نکیل ڈالی.
پھر اونٹنی پر سوار ہوا اور کہنے لگا لوگوں تم نے میرے جانور کو بڑی تکلیف دی، اونٹنی میری ہے، اسے سنبھالنے کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے۔ گویا حضور فرما رہے ہیں عمر یہ امت میری ہے تو اسے کس طرح سنبھالنا ہے یہ طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے، ان کی کہاں کس بنیاد پر کس رنگ میں تربیت کرنی ہے یہ میں جانتا ہوں۔ ہمیں اگر ہماری زندگی انصاف والی ہو، عاجزی والی ہو، اطمینان والی ہو، عاجزی بھی دل کا نام ہے، اطمینان بھی دل کا نام ہے۔ بہت سارے گردنیں جھکانے والے بھی عاجز نہیں ہوتے۔ اپنے دل سے تہیہ کر لیں کہ میں کسی شخص کو بھی اپنے سے چھوٹا نہیں جانتا، کمزور نہیں جانتا، میں کسی شخص کے بارے میں بھی یہ رویہ نہیں رکھتا کہ یہ کوئی برا ہے۔ اگر کہیں ضرورت پڑے تو کسی کی اصلاح کریں، اگر وہ اصلاح قبول نہ کرے اور آپ کو محسوس ہو کہ یہ معاملہ آپ کے بس میں نہیں تو پھر بھی اس کے لیے دعا کریں۔ کسی کونے میں جا کر کے تنقید کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اپنے آپ کو سمیٹیں، سوچوں کو بکھرنے سے سمیٹیں، اچھا سوچا کریں۔ جو لوگ اچھا سوچتے ہیں وہ صحت مند رہتے ہیں، ان کی سوچیں تازہ رہتی ہیں۔ آپ ہر ایک کے بارے میں خیر کا رویہ اختیار کریں اور مثبت پہلو تلاش کریں۔ آپ مثبت پہلو، ہر وقت تنقید کرنا۔ میں ایک محفل میں بیٹھا تھا، بات میری ختم ہو گئی تو ایک نعت خواں نے بڑا اچھا شعر پڑھا۔ ہم بڑی اس بات کی تردید کرتے رہتے ہیں کہ یہ طے کر کے اور پیسے لے کے اور یہ نہیں کرنی چاہیے چیزیں، لیکن یہ غلطی کس کی ہے؟ یہ اس عوام کی غلطی ہے جو ریٹ بناتی ہے، چیزیں خریدتی ہے۔ جو چیزیں آپ خریدیں گے نہیں بکیں گی بھی نہیں مارکیٹ میں، آپ خریدتے ہیں تو کوئی بکتا ہے نا۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہم یہ سارا کچھ ڈال دیتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اتنی سونی محفل سجی ہوئی ہے لیکن اس میں بیٹھ کر لوگ حضور کی تعریف سننے کی بجائے یہ کہہ رہے ہیں اس نے 40,000 لیے۔ تو آپ یہ اندازہ کریں کہ وہ جو بات ہمیں اس وقت مدینہ شریف لے کے جاتی، ہمارا عشق رسول تازہ کرتی، تو ہم نے وہاں کیا گھٹن پیدا کر دی یہ کہانیاں چھیڑ کے۔ کیوں دیتے ہیں آپ پیسے؟ کیوں اس طرح کے ریٹ آپ بناتے ہیں؟ پہلے آپ بناتے ہیں پھر اس کے بعد آپ تنقید کرتے ہیں۔ اب دیکھیں میں بھی بیٹھا تھا تو اس نے بڑا خوبصورت شعر پڑھا اور بڑی مزیدار بات کی، بڑا مزہ آیا۔ تو میں نے ساتھ والے سے کہا یار آج بڑے دنوں کے بعد سرور آیا۔ تو کہنے لگا انہیں 40,000 لے آ جائیں۔ میں انہوں کیا تو 10 منٹ کھلو جانا سی، مزہ تو لینے دیتا۔ اور پھر میں نے اسے کہا کہ یار بات سنو، کیوں دیتے ہو 40,000؟ اور اگر اس نے لیا بھی ہے نا تو آج اتنا مزہ آیا نا، میرے خیال میں نا اس کا 40 نہیں 80 بنتا ہے۔ دیکھو نا اس نے ہمیں پہنچا کہاں دیا ہے۔ تو آپ مثبت لیں چیزوں کو، مہربانی کریں، اچھا سوچیں، اچھے رویے اختیار کریں۔ کسی شاعر نے کہا تھا کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا۔ اچھی سوچ پیدا کریں، خوبصورت آپ اپنے آپ کو رکھیں، آپ کا فائدہ ہوگا۔ آپ اچھا سوچیں گے آپ کا نفع ہے، ورنہ بکھری ہوئی سوچیں والے لوگ تو بیچارے سویرے کچھ ہوتے ہیں، دوپہر کو کچھ ہوتے ہیں، شام کو کچھ اور ہوتے ہیں، اور تیزی سے وہ لوگ بکھر جاتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ مست رہیں، آپ اپنے آپ کو پریم میں رکھیں، آپ اپنے آپ کو سکون میں رکھیں۔ کوئی تعریف کرے تو اس کی مہربانی، تنقید کرے تو اللہ بھلا کرے، لیکن آپ نے اپنی سوچوں کو ہمیشہ مجتمع رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین صلہ عطا فرمائے۔ محفلیں ہوتی ہیں حضور کے نام کی، لوگ تو ظاہر آتے جاتے رہتے ہیں، ہر ایک آدمی کی اپنی مشغولیت۔ آپ تشریف رکھیں گے، حضور کی ثنا خوانی ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزا عطا فرمائے۔ آخر دعوانا جی آج اقبال ڈے جی نہیں، وہ کون سا واقعہ ہے؟ وہ تو نہیں، ان کے تو کئی واقعات ہیں۔ چلے میں بات کرتا ہوں، آپ تشریف رکھیں، میں بات کرتا ہوں۔ میں تو اپنی طبیعت کے مطابق بات کر چکا ہوں، اتنی کو میں کیا کرتا ہوں، لیکن ایک بات عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ ایک تو یہ کہ آج اقبال ڈے، علامہ اقبال جو ہیں وہ اسلام کے اور صوفیاء کے اور اہل محبت کے بہترین ترجمان ہیں۔ انہوں نے لوگوں کو رخ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی جانب پھیرا ہے۔ تو اقبال سے پیار کرنا اور ان کی تعلیمات کو دیکھنا یہ بھی بڑی کمال بات۔ ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے حضرت سعد بن ابی وقاص کے، بہت ساری باتیں ہیں، میں سمجھ نہیں پایا کہ کس بات کی طرف میرے بھائی نے اشارہ کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں ایک دفعہ قادسیہ کی جنگ کے لیے گیا تھا، تو اس بادشاہ جس سے ہماری جنگ تھی اس کے بارے میں معروف تھا کہ تاج بڑا قیمتی پہنتا ہے۔ ہوتے ہیں نا جی، ہمارے ملک میں بھی کچھ بادشاہ ایسے ہیں جو 6-6 کروڑ کی گھڑی پہن لیتے ہیں، حالانکہ آپ جتنا مرضی مہنگا جوڑا پہن لے اب تعریف کوئی بھی نہیں کرتا، اب ختم ہو گیا تھا، اب سارے وراء الورا
اب ہر بندے کی ڈیزائننگ بڑی شاندار ہے جس کو بھی چھیڑ دیں. تو وہ تاج بڑا قیمتی پہنتا تھا, ہیرے لگائے ہوئے تھے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ اس کے تاج کا خیال رکھنا, مل گیا تو مال غنیمت میں فائدہ ہوگا. جنگ ہوئی شام کو, تاج اس کا کہیں ریت میں کھو گیا. لوگوں نے کچھ دیر ڈھونڈا, بادشاہ قتل ہو گیا, ملا نہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا چھوڑو, سو جاؤ, اتنا بھی ضروری نہیں. فرماتے ہیں کہ میں اپنے خیمے میں چلا گیا تو ایک آدمی نے اندر آنے کی اجازت مانگی. میں نے کہا آ جاؤ. وہ آیا تو اس نے چادر کی اوٹ میں اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا, اور پھر اس نے جب وہ چادر کھولی تو اندر سے اس نے وہ ہیروں کا چمکتا ہوا تاج میرے سامنے رکھا. کہنے لگا میں گزر رہا تھا, گھوڑے کے پیر سے کچھ چیز ٹکرائی ہے, میں نے ریت کھودی ہے تو یہ نکل آیا. تو آپ فرماتے ہیں میں نے اسے کہا یار تو غریب آدمی لگتا ہے, تیرے کپڑے بتاتے ہیں. دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے. تو غریب آدمی لگتا ہے. اس نے کہا جی میں جب آیا تھا تو بچوں کے لیے شام کا کھانا تھا, کسی پڑوسی سے ادھار کی گزارش کر آیا, لوٹ کے جاؤں گا تو اللہ خیر کرے. آپ فرماتے ہیں کہ وہ رکھ کے نا غریب آدمی, اتنی دیانتداری, اتنا اخلاص, چہرہ بھی چھپایا ہوں. جب اس نے رخ پھیرا تو میں نے اسے کہا میاں نام ہی بتا دو, باپ کا نام اور قبیلے کا نام ہی بتا دو. کیسے اس نے رخ نہیں پھیرا, ادھر ہی چہرہ رکھا دروازے کی جانب. کہنے لگا حضور یہ کام میں نے آپ کے لیے نہیں کیا, یہ دیانتداری اور اخلاص میں نے آپ کے لیے یا شہرت کے لیے یا لوگوں کو بتانے کے لیے نہیں کیا. جس رب و رسول کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے نا, وہ میرا نام بھی جانتے ہیں, باپ کا نام بھی جانتے ہیں اور قبیلہ بھی جانتے ہیں, انہیں پتا ہے. تھوڑا سا زمین پہ چل کے, زمین پہ چلنے والوں کے دکھوں کو سمجھنا چاہیے. نیچے اتر کر جو آدمی ہوا میں وقت گزارتا ہو اور زمین پر چلنے والوں کے بارے میں تبصرہ کرتا ہو, اس کے لیے ذرا مشکل ہو جاتا ہے. زمین پہ اتر کر لوگوں کی تربیت کا ماحول بنانا, ایسے لوگوں کے ساتھ جو بالکل دور ہیں انہیں قریب لانے کی کوشش کرنا, ان پر تھوڑی سی محنت کرنا, تھوڑی سی ان پر جد و جہد کرنا. اور مجموع کا اور اجتماعات کا شوق تو آج ہوا ہے نا. میرے نبی کریم علیہ السلام کے سامنے ایک شخص بھی بیٹھ کر دین کی بات پوچھتا تھا تو حضور اسی طرح بتاتے تھے جس طرح ہزاروں کے مجمع میں بیان کیا جاتا ہے. اور حضور نے ایک شخص سے, صحابہ کہتے ہیں بعض اوقات ایک شخص آتا, وہ بات پوچھتا, چلا جاتا, پھر کچھ دنوں کے بعد آتا, پھر دوبارہ وہی بات پوچھتا تو حضور اسے اسی طرح بتاتے. پھر وہ کچھ دنوں کے بعد آتا, ہو سکتا ہے مجھ سے پوچھے تو میں ماں بدولت ناراض ہو جائے کہ تجھے کل ہی تو بتایا تھا. ہو سکتا ہے وہ دوبارہ پوچھے تو میں کہوں کہ بھائی میں تیرے لیے فارغ نہیں ہوں, مجھے اور بھی کچھ کام ہے. لیکن جتنی دفعہ کوئی آیا, جب آیا اور جو اس نے پوچھا, میرے محبوب نے جھولی بھر کے عطا فرمایا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ رویہ تھا. ہمارے ہاں بھی لوگ خیرات دینے آتے ہیں تو بہت بڑا بھی جو سخی ہوتا ہے نا رمضان میں, اس کے دروازے پہ آ کے صبح 9 بجے غریب بیٹھتے ہیں زکوٰۃ دینے آئے. میرا یہ خیال تھا کہ آج آپ مجھے لائیو ہی سنتے, موبائل کی آنکھ سے نہ ہی دیکھتے, یہ میری خواہش تھی. ان کو کبھی کبھی چھوڑنا بھی چاہیے نا جی, اتنا فرض تھوڑی ہو گیا ہے, اس کو کبھی چھوڑنا بھی چاہیے, اس کو چھوڑیں. اور ویسے بھی میں نے کہا تھا کل بھی ایک جگہ پہ کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت. احساس مروت کو کچلتے ہیں آلات, تھوڑی دیر ہم سے یاری لگائے نا آپ لوگ اور مسکرائیں, تھوڑا سا خوش ہو کے بات سنیں, اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے. اس کو سنبھال کے رکھا کریں, گم بھی ہو جاتا ہے کئی دفعہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا عطا فرمائے. میری بات پہ غور فرمائے میرے بھائی. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, ہم سے بھی لوگ مانگنے آتے ہیں نا بھائی. صبح 9 بجے بیچارے غریب لوگ آ جاتے ہیں رمضان میں سیٹھ صاحب کے دروازے پہ. تو پھر جب وہ کہتے ہیں نا زکوٰۃ لینے والی عورتیں آئی ہیں 9 بجے کی بیٹھی ہیں, تو 12 بجے سیٹھ صاحب اٹھتے ہیں. پھر اندر سے پیغام آتا ہے کہ ٹوتھ پیسٹ کر رہے ہیں, ابھی آتے ہیں. پھر تھوڑی دیر کے بعد خبر ملتی ہے کہ وہ 2-3 اخباریں بھی پڑھیں گے چونکہ سارا دن ملکی حالات پہ تبصرہ بھی تو کرنا ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد خبر آتی ہے کہ وہ جو ملازم ان کا بریڈ لایا تھا وہ ٹھنڈا تھا, اب تازہ لینے گئے. باہر غریب لینے آیا ہے, اور جو لینے آیا ہے اتنا ہی ہمارے لیے کافی نہیں کہ رب کریم نے کسی کو ہمارے دروازے تک بھیج دیا ہے, یہ بہت کافی نہیں تھا. اور اس کے باوجود بھی جب وہ باہر آتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں تم لوگ تو سونے بھی نہیں دیتے, خیرات لینے آئے ہو کہ جان لینے آئے.
پھر بھی اور پھر لوگوں کو چیک کیا جاتا ہے، تم وہی تو نہیں ہو جو صبح بھی آئی تھی، تم وہی تو نہیں ہو۔ امام شافعی سے کسی نے کہا تھا، امام شافعی سے، کہ حضور میرا بھی دینے کو دل کرتا ہے پر مستحق بندہ نہیں ملتا، تلاش کرتا ہوں کوئی ایسا ملے تو دوں۔ تو آپ مسکرائے، تو اس نے کہا حضور مسکرائے کیوں ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے تو بتا، جو اللہ نے تجھے دیا ہے تو اس کا مستحق تھا؟ مجھے تو بھی مستحق نہیں لگا۔ 50,000 پکڑ کر کسی بہت بڑے عالم کو جا کر لوگ کہہ دیتے ہیں بہت دفعہ، عالم یہ پیسے میں نے لگانے ہیں، مجھے بتائیے کہ مسجد میں ادارے میں کون سا کام ہونے والا ہے۔ یعنی اس عالم کو، شیخ کو بھی اتنا دیانتدار نہیں سمجھا جاتا کہ وہ 50,000 کہیں کھا نہ جائے۔ جب یہ رویے قوموں کے ہوتے ہیں تو پھر کیسے تربیت ہوتی ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم کا بھی انداز دیکھیں، یہ بخاری ہے، یہ مسلم ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے نا سرخ دھاری دار چادر لی اور حضور نے کندھے پہ رکھی۔ سرخ دھاری دار چادر نجران سے آیا کرتی تھی تو ذرا سخت ہوتی تھی، کچھ کپڑے سخت ہوتے ہیں نا۔ فرماتے حضور گزر رہے تھے تو ایک آدمی آیا بھکاری، اس نے حضور کی چادر کو پکڑا پیچھے سے، اسے طریقہ نہیں آتا نا ابھی مانگنے کا، چادر کو پکڑ کے نا یوں کھینچا حضور کی توجہ کرانے کے لیے، جیسے کوئی بچہ کسی وقت پیچھے سے پکڑ کے دامن کھینچتا ہے، کھینچا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اس زور سے اس نے کھینچا کہ حضور کی گردن پر میں نے نشان پڑا ہوا دیکھا، نازک وجود اطہر، نشان پڑ گیا۔ حضور نے جب پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں کچھ مانگنے آیا ہوں، مجھے کچھ دیجئے۔ میرا تو دروازہ بھکاری زور سے بجا دیتا تو میں اسے ڈانٹ دیتا، یہ کوئی طریقہ ہے؟ خیرات لینے آئے ہو، قرضہ لینے آئے ہو؟ لیکن جب اس نے کہا نا حضور کچھ دیجئے، تو حدیث کے لفظ یہ ہیں فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ۔ حضرت انس کہتے ہیں قربان جاؤں، محبوب نے جب اس کی طرف دیکھا تو حضور نے مسکرانا شروع کر دیا۔ یہ بڑا مشکل کام ہے کہ کوئی گلے میں چادر ڈال کے کھینچے اور انسان مسکرائے، لیکن بریلی کے امام فرماتے ہیں جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، ان کے خطبے کی ہیبت پہ بے حد درود، اور ان کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں سلام، اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے، کہتے ہیں حضور ہلکا سا تسکین کرتے تھے، پورا مسکراتے بھی نہیں تھے، تو رونے والا ہنسنا شروع کر دیتا تھا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ وہ تسکین تو پھر حضور کبھی کبھی کرتے ہوں گے نا، یعنی وہ موج تو کبھی کبھی آتی ہوگی، تو اعلیٰ حضرت نے اگلے مسئلے میں اس کا جواب دے دیا۔ فرمانے لگے ایسا نہیں تھا کہ پھر لوگوں کو انتظار کرنا پڑتا تھا کہ حضور مسکرائیں گے تو روتے ہوئے ہنسیں گے۔ فرمایا نہیں، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ اس مسکراہٹ کے لیے انتظار نہیں کرنا پڑتا، بلکہ یہ تو ہر وقت بہتی رہتی ہے، یہ تو حضور کی عادت ہے۔ اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ، حضور نے توجہ فرمائی تو مسکرائے۔ اس نے گلے میں چادر ڈال کے کھینچا ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دو پہاڑیوں کے درمیان جتنی بکریاں کھڑی ہیں ساری ہی اسے دے دو، ساری۔ اب وہ شخص حضور کی تعریف کرنے لگا، اب اس نے حضور سے ادب سیکھا۔ ہم لوگ جب تھوڑا سا کسی کو سکھانے کا موڈ بنائیں گے، ہمارے ہاں سکھانے کا موڈ نہیں ہے، ہمارے ہاں تو آدمی کو بے ادب قرار دے دیا جاتا ہے۔ ہم کسی شخص کی تربیت نہیں کرتے، بلکہ اس کو کہتے ہیں تجھے پتہ نہیں ہے چلنا کیسے تھا، آنا کیسے تھا، بیٹھنا کیسے تھا۔ بھئی آپ پہلے سکھا لیں، تعلیم دے لیں، اس کو پہلے آپ باخبر کریں، اس کے بعد اگر کبھی جھڑکنا ہو اپنے شاگرد کو، بیٹے کو، سلسلہ طریقت میں آنے والے کو آپ تنبیہ کر سکتے ہیں، لیکن لوگوں کو اس رویے کے ساتھ۔ بڑی خوبصورت حدیث لکھی ہے قاضی اجاز رحمت اللہ تعالی علیہ نے شفا شریف میں، بڑی خوبصورت۔ فرماتے ہیں کہ ایک بدو نا حضور کی بارگاہ میں کچھ لینے آ گیا، خیرات لینے آیا، رات کا وقت تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عطا کیا۔ جب حضور نے کچھ دیا نا تو اس نے بڑی سخت بات کی، بڑی سخت بات کی۔ حضور نے کچھ دیا تو کہنے لگا کہ
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو بڑی تعریف سنی تھی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر کفر نہ باشد، کہنے لگا میں نے تو بڑی تعریف سنی تھی، آپ نے تو کچھ بھی نہیں دیا۔ حالانکہ حضور تو جس کو ایک قطرہ عطا کرے اس کی تو نسلوں کی بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے، لیکن دیہاتی تھا نا، ان پڑھ ہے، ابھی بدو ہے، آداب نہیں جانتا، میں نے تو بڑی تعریف سنی تھی، تو یہ آپ کیا دے رہے ہیں، یہ آپ نے کیا کیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے تو جناب عمر نے تلوار پر ہاتھ رکھا، اس بے ادب کو قتل کریں گے۔ حضور نے فرمایا عمر ٹھہر جا، جلدی نہ کر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے حکم پا کے میں ٹھہر گیا تو حضور نے اس بدو کا دامن پکڑا، حضور گھر لے گئے۔ گھر لے جا کے حضور نے اسے کچھ اور دیا، فرمایا آپ کیا خیال ہے؟ کہنے لگا تھوڑا اور مل جائے تو اچھا ہے۔ حضور نے تھوڑا اور دیا، پھر اور دیا، پھر اور دیا، اب تنگی یہ داماں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ۔ جب حضور نے بڑا نوازا نا، کہنے لگا یا رسول اللہ بس کریں، اب تو مجھ سے اٹھایا بھی نہیں جائے گا، اب نہیں اٹھایا جائے۔ اور ایک روایت یوں بھی ہے کہ وہ مسلمان بھی نہیں تھا، حضور اٹھایا نہیں جائے گا، بس کریں۔ حضور نے فرمایا اب تیرا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں نے تیز آندھی، اتنی طوفان اتنا تیز چلتا نہیں دیکھا جتنی آپ کی سخاوت تیز چلتے ہوئے دیکھی۔ حضور نے فرمایا مسجد میں تم نے میرے صحابہ کے سامنے جو کہا نا اس سے ان کے دل ٹوٹ گئے۔ یہ لفظ اگر تم مسجد میں جا کے بیان کرو گے نا تو ان کے دل جڑ جائیں گے۔ اب اس فکرے کو سمجھیے گا، جب اس نے کہا کہ حضور نے کم دیا تو دل ٹوٹے، دل ٹوٹے، یعنی محبوب امت کو یہ درس دے رہے ہیں کہ جب تم نے کہا نا نہیں دیتے تو امت کا دل ٹوٹتا ہے، اور جب تم کہتے ہو نا حضور بڑا دیتے ہیں تو دلوں میں خوشی داخل ہوتی ہے۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے مسجد میں لائے، خاص غور فرمائیے، مسجد میں لا کر کے حضور علیہ السلام نے فرمایا وہی بات کرو، اب کہو کیا کہتے ہو۔ انہوں نے صحابہ کے مجمع میں کہا کہ لوگوں میں نے آندھی اور طوفان کو اتنا تیز چلتے نہیں دیکھا جتنا حضور کی سخاوت کو تیز چلتے دیکھا ہے۔ صحابہ خوش ہو گئے۔ اب یہاں حضور نے ایک مثال بیان کی جو بڑی ہی میٹھی ہے اور میرے اور آپ کے لیے بڑی تسلی کا باعث ہے۔ محبوب علیہ السلام فرمانے لگے عمر اگر تم اسے اسی عقیدے پہ قتل کر دیتے جو اس نے پہلے بات کی تھی تو یہ دوزخ میں جاتا، اور جو اب جملے بول رہا ہے اگر اس بات پر دنیا سے جائے گا تو اللہ اسے جنت عطا کرے گا۔ حضور نے ایک مثال دی، محبوب فرمانے لگے میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح ہے جس کی اونٹنی بھاگ گئی تھی، اس کی ناک سے نکیل نکل گئی تھی، بہت سارے لوگ اس کو پکڑنے کے لیے دوڑے، کوئی اسے نیزہ مارتا تھا، کوئی ڈنڈا مارتا تھا، کوئی چھڑی مارتا تھا۔ اونٹنی کو جیسے جیسے لوگ پکڑنے کے لیے بھاگتے تھے وہ بدکتی تھی، آگے جاتی تھی، حتیٰ کہ وہ لہو لہان ہو گئی، تھک گئی، پریشان ہو گئی۔ محبوب فرمانے لگے پھر اچانک اس کا اپنا مالک آ گیا، اس اونٹنی کا اپنا مالک آیا اور لوگوں سے کہنے لگا پیچھے ہٹو، یہ تم نے میری اونٹنی کا کیا حال کیا۔ اس نے تھوڑا سا چارہ زمین سے اٹھایا اور جیسے ہی اونٹنی کو دکھایا وہ دوڑتی ہوئی آئی، دوڑتی ہوئی مالک کے پاس آئی۔ اس شخص نے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا بغیر کسی کی مدد کی، خاص غور کریں بات پر، خاص توجہ کریں، بغیر کسی کی مدد کے اونٹنی کی ناک میں نکیل ڈالی اور پھر لوگوں سے کہنے لگا تم نے بڑا ظلم کیا، میری اونٹنی کو تنگ کیا، اونٹنی میری ہے تو سنبھالنے کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے۔ گویا حضور فرمانے لگے امت بھی میری ہے، یہ امت میری ہے تو سنبھالنے کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے۔ رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ یہ طریقہ سیکھے امت کو سنبھالنے کا، یہ حضور نے ہمیں طریقہ دیا، امت کو سنبھالنے کا طریقہ سیکھے۔ کیا بہت گرجدار آواز کے ساتھ لوگوں کو سنبھالا جائے گا؟ کیا کسی شخص کو متکبر کہہ کے پھر اسے چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ تکبر میں بڑھ جائے؟ کسی شخص کو دنیا دار کہہ کے اسے چھوڑ دیا جائے گا کہ جو مرضی کرتا رہے؟
किसी शख्स को बहुत ज्यादा गुनाहों में उलझा हुआ देखकर छोड़ दिया जाएगा, नहीं, हिकमत के साथ उसका इलाज किया। देखे ना, हुजूर की बारगाह में आके एक शख्स ने कहा था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हुजूर मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ, इमाम राजी इस हदीस को लाए, मैं हुजूर कलमा पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरी कुछ बुरी आदत है जो मुझसे छूटती नहीं। हुजूर ने फरमाया, कौन कौन सी? कौन? हम लोगों ने तो लोगों को काट दिया है, काट दिया लोगों को। ओह, ये नशा करता है, रिश्तेदार हो के भी हमारा कोई ताल्लुक नहीं, इसे उठाओ किसी हॉस्पिटल में ले जाओ ताकि बेचारा दोबारा से दुनिया में आ जाए। किसी से गलती हो जाती है तो लोग उसे काट डालते हैं, बल्कि इस तरह करते हैं कि मुआशरे से काट दिया जाता है। जब आप प्यार करेंगे, इन लोगों को वापस लाएंगे, ये फिर से सोसाइटी का हिस्सा बनेंगे। इमाम राजी कहते हैं कि उस शख्स ने आके अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे अंदर कुछ बुरी आदत है जो मैं छोड़ नहीं सकता, तो उनके होते हुए मैं कैसे कलमा पढ़ूं? हुजूर ने फरमाया, बयान करो। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं माज़अल्लाह ताला नाजायज फेल का, औरतों से नाजायज ताल्लुक रखने का भी आदी। हुजूर मैं चोरी भी कर लेता हूँ, माज़अल्लाह शराब भी पी लेता हूँ, और चौथी बात ये की कि हुजूर झूठ बोलने का बड़ा आदी। हुजूर इन गुनाहों की बड़ी कोशिश की है पर ये जान छूटती नहीं, इनकी मौजूदगी में कैसे कलमा पढ़ूं? मेरे मुस्तफा करीम मुस्कुराए। हुजूर ने फरमाया, एक छोड़ दोगे? कोई नहीं तवज्जो की आपने मेरी बात पे। क्या फरमाया? बोलिएगा। वैसे मेरा मशवरा है, जो ज्यादा गुनाहों में घिरे हुए हैं, एक छोड़ के देखें। एक बीमारी का इलाज हो जाए तो दूसरी का भी हो ही जाता है। हम सब बीमारियों के साथ जीना चाहते हैं, एक छोड़ के तो देखना भाई, एक एक करके छूट जाया करती, एक छोड़ दे। उसने कहा, हुजूर हुक्म करे, मैं सरदार हूं कबीले का, पर मैं तुमने झूठ नहीं बोलना आज के बाद, ये पहले छोड़ दे, मैं तुम्हें कलमा पढ़ाता हूं। कहा, हुजूर वादा हो गया, झूठ नहीं बोलूंगा। वो कहते हैं, झूठ छोड़ने के वादे पर मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने मुझे दवा दे दी। मैंने कलमा पढ़ा, माज़अल्लाह ताला पहले दिन जब मैं गया तो मुझे एक चीज गिरी पड़ी नजर आई, चोरी भी ना करनी पड़ी, लेकिन किसी की थी। जब मैं हाथ डालने लगा, मेरे दिल में ख्याल आया, अगर किसी ने पूछ लिया कि भाई मेरी वो चीज तो नहीं देखी, तो झूठ तो मैं बोल नहीं सकता, तो सच बोलूंगा तो चोर बना देंगे लोग। कहते हैं पहले दिन ही वो चोरी वाला मामला तो गया हाथ से। अब मैं जरा आगे बढ़ा तो घर पहुंचते ही शराब की बोतल हाथ में आई। फरमाते हैं, दिल में ख्याल आया कि शराब पी के बाहर निकलूंगा, किसी सहाबी ने, जिनका मैं पीर भाई हो गया हूं, अगर मुझसे शराब की बदबू सूंघ के पूछा कि तुमने शराब पी है, शराब पी है, तो झूठ तो बोल नहीं सकता, तो सच बोलूंगा तो क्या सोचेंगे कि हुजूर का गुलाम हो के ये काम करता है। फरमाते हैं, रात हुई तो एक खातून के पास गया, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, मुंह काला करने को। भाइयों सुनना, कहते हैं जब मैं उसके करीब पहुंचा, हम कलाम हुआ, तो वो कहने लगी, सुना है तूने कलमा पढ़ लिया है, सुना है तू मुसलमान। भाई तुझसे लोग पूछते तो है ना कि बता तू किसका शागिर्द है, लोग कहते तो है ना कि तू फलां का मुरीद भी बनता है, और ये तेरा रवैया है, तू इतने बड़े बाप का बेटा है और ये तेरा अंदाज है। लोग पूछते तो है ना कि इतने शानों वाले नबी का कलमा पढ़ते हो और ये तर्ज जिंदगी अपनाया हुआ है, दुनिया के सबसे बेहतरीन मजहब के मानने वाले हो और ये अंदाज फिक्र है। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो गुलाम फरमाते हैं कि उसने पूछा, कलमा पढ़ गया? मैंने सुना। फरमाते, दिल में ख्याल आया कि झूठ बोल नहीं सकता और सच बोलूंगा तो क्या हाल होगा। फरमाते, वहां से भी वापिस आ गया। एक ही दिन गुजरा था, एक ही गुनाह हुजूर ने छड़वाया था और मेरे सारे छूट गए। फरमाते, अगले दिन मैं मस्जिद नबवी में हाजिर हुआ तो सब लोग बातें पूछ रहे थे, मैं दूर बैठ के महबूब के बस चेहरे की जियारत करता जा रहा था, मैं बस चेहरा ही देखता जा रहा था, मैं देखता ही जा रहा था, मैं देखता ही जा रहा था, और मेरा दिल नहीं भर रहा था। हजरत सिद्दीक अकबर कहने लगे, क्या देख रहे हो? तो मैंने कहा, इस हिकमतों वाले रसूल को देख रहा हूँ। बात एक बताते हैं, दुनिया भी बन जाती है, आखिरत भी संवर जाती है। हिकमतों वाले महबूब को देखा। भाई थोड़ी दानाई से, थोड़ी
حضور کے ایک دیہاتی صحابی تھے، دیہاتی غریب آدمی، کیا آپ کو پتا ہے اب تو غریب سے غریب بھی دوستی نہیں کرتا، امیروں پہ شکوہ نہیں، غریبوں پہ شکوہ ہے، غریب بھی غریب سے دوستی، وہ بھی کسی بڑے کے ساتھ ہی تصویر بنوانا پسند کرتا ہے۔ غریب کب چاہتا ہے کہ میں تھوڑا سا ماحول کو دیکھوں؟ تو وہ بیچارے دیہاتی تھے، غریب تھے، سب لوگ حضور کی بارگاہ میں تحفے لاتے تھے، کچھ نہیں لا سکتے تھے۔ پھر ان کو ایک ترکیب سوجی، امام زرقانی نے لکھا ہے کہ وہ نا مدینے کے بازاروں سے ادھار چیزیں خریدتے، کھجوریں لاتے، کچھ چیز لاتے، تو حضور کی بارگاہ میں پیش کر کے کہتے یا رسول اللہ یہ صدقہ نہیں تحفہ ہے۔ حضور کھاتے بھی، صحابہ میں بانٹتے بھی، جب کھا لیتے تو عرض کرتے حضور وہ دکاندار کے پیسے بھی دینے ہیں۔ تو محبوب فرماتے میں نے تمہیں کہا تھا لاؤ، بھائی یا رسول اللہ کھایا تو ہے نا۔ تو حضور فرماتے کیوں لائے؟ عرض کی حضور سب لاتے ہیں تو میرا بھی دل کرتا ہے، غریب ہوں، طاقت نہیں رکھتا، تو حضور پیسے دینے ہیں۔ تو محبوب کسی صحابی کے ذمے لگاتے، جا کر کے وہاں پیسے دے دیے جاتے، تھوڑا غور کرنا، تھوڑا سمجھنا، اس ترتیب سے بھی لوگوں کو ڈیل کرنا، اس انداز میں بھی ان سے پیار کرنا۔ اس ایک صحابی تھے، بات کو سمیٹتا ہوں، ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ، قبیلہ مزن کے رہنے والے۔ داستان ان کی یہ تھی کہ ابھی بچپن تھا کہ ان کے ابا کا انتقال ہو گیا، بوڑھی اماں نے پالا تھا، اور والدہ نے دوسرا نکاح بھی نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں ہم اپنے چچا کے ساتھ وقت گزارتے رہے، چچا نے پالا پوسا بڑا کیا۔ جب وہ جوان ہوئے تو اللہ نے مہربانی فرمائی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ فرماتے میرا چچا اسلام کا بڑا سخت دشمن تھا، معاذ اللہ مدینے کا، حضور علیہ السلام کا نام بھی سننا گوارا نہ کرتا تھا۔ فرماتے شدید تکلیف تھی، اور میں تھا کہ میرا روز مدینے جانے کو دل کرتا تھا، حضور کے قریب جانے کو دل کرتا۔ میری اماں، میری والدہ میرے حال سے واقف تھیں، میں اکثر جب گھر میں روتا تو میری اماں کہتی کہ بیٹا میں تیرا درد جانتی ہوں، لیکن تیرا چچا بڑا دشمن ہے اور اس نے ہی تجھے پالا پوسا ہے۔ آپ فرماتے میں شدید تکلیف میں رہتا۔ جو لوگ تکلیف میں رہ کے حضور سے محبت کرتے ان کے رنگ بھی بڑے ہی انوکھے، بڑے نرالے۔ جو شہزادے بن کے آئے اور شہزادے بن کے وقت گزارے، ان کا تو ماحول ہی اور ہے۔ یہ کبھی کوئی اس سے ملے جس نے یہ درد سہا ہو، اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے، تو میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے، پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے، اور تو اسے تسبیحوں پہ پڑا کرے، پھر تو گلی گلی پھرا کرے، تو اسی کا نام جپا کرے، پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں نہیں کہا کرے۔ فرماتے جب میں بحال ہو گیا نا ایک دن تو حد ہو گئی، چچا کے سامنے کھڑا ہو گیا جا کر، میں نے کہا اب میں نہیں رہ سکتا، مجھے مدینے جانا ہے، اب نہیں رہوں گا۔ تو کہتے ہیں چچا تو غصے میں بپھر گیا، کہنے لگا تجھے پتا ہے تیرے پاس جو کچھ ہے سارا میرا دیا ہوا ہے؟ فرماتے میں نے کہا کہ مجھے پتا تھا تو یہی کہے گا، میں ہر چیز رکھ آیا ہوں، سارا کچھ لے لے۔ کہتے چچا کہنے لگا کہ گھر بھی میرا ہے، پیسے بھی، تو میں نے کہا چچا سب چھوڑ دیا، جیبیں بھی اس نے وہیں خالی کرا لی۔ یوں بھی لوگ مدینے جایا کرتے تھے، یوں بھی لوگ مدینے جاتے تھے۔ اب تو بھئی انداز ہی اور ہو گیا نا لوگوں کا مدینے جانے کا، یوں بھی لوگ مدینے جاتے تھے۔ فرماتے ہیں ہر چیز جب دے دی تو وہ کہنے لگا یہ جو کپڑے تو نے پہنے ہیں یہ بھی میں نے لے کے دیے تھے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں یہ رنگ بھی مجھ پہ آیا کہ میں نے وہ کپڑے بھی اتار کے رکھ دیے۔ اندھیری رات میں خالی وجود کے ساتھ میں ماں کے پاس پہنچا، میں نے کہا ماں ایک دن پہلے بھی میں بغیر کپڑوں کے پیدا ہوا تھا، تو نے کپڑے دیے تھے۔ جب یہ حال ہوتا ہے تو پھر انسان اماں کے پاس ہی جاتا ہے، اماں پھر سے کپڑوں کی ضرورت ہے۔ فرماتے روتی ہوئی ماں نے 2 عورتوں والے کپڑے دیے، وہ لے کے میں مدینے آیا۔ میں بڑی قسم پرسی میں آیا تھا، میں بڑا سادہ تھا، لیکن فرماتے ہیں مدینہ منورہ میں مجھے لگتا تھا سب سے زیادہ عزت میرے رسول نے مجھے ہی عطا فرما دی۔ فرماتے میرا بڑا احساس ہونے لگا، وہ سارے دکھ مجھے بھولنے لگے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک رات حضور نے منع فرمایا کہ جب کوئی نماز پڑھ رہا ہو، تلاوت کر رہا ہو، سویا ہو تو اونچا ذکر نہیں کرنا،
किसी को तकलीफ ना हो। फरमाते मैं एक दिन मोहब्बत में ऊंचा जिक्र करने लगा तो हजरत उमर फारूक ने डांट दिया। फरमाया तुम्हें नहीं पता हुजूर ने मना फरमाया? फरमाते मैं खामोश हो गया और दिल में ख्याल था कि हुजूर को नहीं बताना, क्योंकि मेरी गलती है, नहीं मुझे करना चाहिए था। लेकिन प्यारे महबूब जब मिंबर पे बैठे, हुजूर का चेहरा देखा तो मेरे आंसू खुद ही निकल गए। हुजूर तशरीफ लाए, सीने से लगाया, मैं खोल के रोया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या हुआ? अर्ज की हुजूर बस जरा लाडला हो गया हो ना मदीने में, वरना हुआ तो कुछ भी नहीं, आप ही ने मना किया है तो मुझसे वो गलती हुई। तो उमर ने डांट दिया। हुजूर ने फरमाया बुलाओ ना जरा उमर, बुलाओ जरा। जनाब उमर फारूक हाजिर हुए तो हुजूर ने फरमाया सबको डांटा कर, मेरे अब्दुल्ला को कुछ नहीं कहना, ये भूल भी जाए तो कुछ नहीं कहना, इसलिए कि मेरे लिए बड़ी तकलीफ बर्दाश्त करके यहाँ तक पहुंचा है, बड़ी तकलीफ बर्दाश्त करके। सहाबा फरमाते हैं ये अब्दुल्ला बड़ी शान वाले थे, इनका विसाल भी हुजूर के हाथों में हुआ। और फरमाते हैं जब जनाजा उठा तो रंग ही अनोखा था, इतना हमने हुजूर को कम आंसू बहाते देखा जितना हुजूर उस दिन रोए। और फरमाते मदीने में रिवाज था कि जो अपने होते थे वो कब्र में lahad में उतारा करते थे। lahad में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, अपने उतारा करते थे। लेकिन इनका तो अपना था ही कोई नहीं मदीने में, कौन lahad में उतारेगा? हजरत अबू बकर सिद्दीक उतरे, हजरत सैयदना उमर फारूक उतरे कि हम कब्र में उतारते हैं। लेकिन हमने गरीबों के साथ, इन लोगों के साथ हुजूर की मोहब्बत का ये निराला अंदाज देखा। महबूब ने फरमाया तुम निकल आओ। हुजूर कौन उतरेगा? फरमाया तुम निकलो कब्र से। फरमाते ये दोनों निकल आए तो मुस्तफ़ा करीम खुद कब्र में उतर गए और हुजूर ने अपने दोनों हाथों में उन्हें रखा। और फिर हुजूर ने जब उन्हें lahad में उतारा, हजरत बेदम शाह वारसी से किसी ने कहा था कि जब कब्र में जाओगे तो क्या होगा? हजरत बेदम शाह वारसी कहते हैं कि मैं जब कब्र में जाऊंगा ना तो फरिश्ते टटोलेंगे कि क्या लेके आया है। उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा मेरे मरने के बाद, अगर कुछ मिलेगा तो मेरे मुस्तफ़ा की मोहब्बत का दाग मिलेगा। हजरत फरमाने लगे पसे मुर्दन फरिश्तों ने जो तलाशी ली तो क्या निकला? था ही कुछ नहीं, क्या निकलना था? था ही कुछ नहीं। नाफरमानी नाफरमानी, जुर्म ही जुर्म था, खता ही खता थी, क्या निकलना था? फरमाते पसे मुर्दन यानी मरने के बाद फरिश्तों ने जो तलाशी ली तो क्या निकला? फकत एक दिल के गोशे से ख्याल मुस्तफ़ा निकला। बस हुजूर का एक ख्याल निकल आया, इसके अलावा था ही कुछ नहीं, तो क्या निकलना था? हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को महबूब ने lahad में उतारा तो सहाबा कहते हैं उनके मुकद्दर पे रश्क आ रहा था। भाई थोड़ा 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 हिकमत इख्तियार करें। हमारे तो अपने बूढ़े माँ बाप हमारे सख्त रवैयों से परेशान हो जाते हैं। कितना कमज़ोर है वो शख्स जिसकी अम्मा और अब्बा भी कहते हैं कि हम बेटे से बात करते हुए डरते हैं कि न जाने किस लबो लहजे में बात करेगा। किस कदर कम नसीब है वो शख्स जिसके उस्ताद और शेख भी उससे बात करते हुए डरे, ये सख्त जुमले कहेगा। हमें अपने आप को संभालना चाहिए।